بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو فالج کا علاج بتاؤں گا۔ فالج ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو فاہج کر دیتی ہے، انسان کو چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور انسان ساری زندگی پھر وہ چارپائی پہ ہی پڑا رہتا ہے اور اس کا جسم فالج کی وجہ سے شل ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کم عمر لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے، اور جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے ان کو فالج کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر سردیوں میں۔ ابھی جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، آگے آنے والے وقت میں آگے سردیاں آ رہی ہیں، اپنے والدین کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کوشش کریں سردیوں میں انہیں بچائیں، تاکہ وہ ان کو سردی بہت کم لگے، گرم جگہ پہ زیادہ رکھیں تاکہ فالج کا حملہ ہونے سے وہ بچ سکیں۔ تو میں آج آپ کو مختصر سا فالج کا علاج بتاؤں گا، تو یقیناً آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ تو میرا یہ یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جائے اور آپ اس کے مطابق اپنا علاج کر سکیں۔ فالج کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے۔ ہمارے دماغ میں دو حصے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں طرف ہے۔ دائیں طرف اور بائیں طرف یہ ایک دونوں کو سائڈ میں کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ انسان کے جسم کو برابر سپلائی دیتے ہیں۔ اگر یہ سپلائی نہ ملے تو اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب فالج میں بھی دو سائڈوں پہ ہے، ایک سیدھی سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک الٹی سائڈ پہ۔ جو الٹی سائڈ کا ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اب اس وقت میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان میں سے 90% بیماریاں خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب خون گاڑھا کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں۔ ہم لوگ جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، اس میں چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی چکناہٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان جب آئل استعمال کرتا ہے تو اس سے چکناہٹ کی وجہ سے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس سے 90% بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں، اور سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے کھانوں میں اور اپنے خوراک میں اس کا حصہ بنا لیں، تو اس سے بہت زیادہ یہ چانس ہیں کہ آپ کی بیماریاں بھی کم ہوں گی، اور آپ کا خون جو گاڑھا ہوتا ہے یہ گاڑھا نہیں ہوگا، تو آپ کی بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہم لوگ جو چینی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں گڑ اس کی آپ چائے بنا کر پئیں، یہ بھی انسانی جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے اب آپ کو میں فالج کا آسان علاج بتاتا ہوں۔ یہ میری بات آپ غور سے سنیں، اور ہمیشہ میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی یوٹیوب پہ جو ویڈیو اپلوڈ ہو، اس کو آپ اول سے آخر تک دیکھا کریں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پہلے اس کی ترتیب بتاتا ہے اور اس کے بعد اس کا علاج بتاتا ہے۔ اگر ایک ویڈیو آپ پہلے ہی کچھ منٹ یا کچھ سیکنڈ دیکھنے کے بعد آپ اس کو ختم کر دیں، تو آگے جب اس کا اصل جو مدعا ہوگا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنا علاج نہیں کر پائیں گے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اگر کسی بندے کو فالج کا مسئلہ بن جائے یا فالج ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے 4 چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو فالج سے محفوظ کر لیں گے۔ آپ نے ادرک نمبر 1، لہسن نمبر 2، اور پودینہ نمبر 3، اور سیب نمبر 4۔ ان 4 چیزوں کو آپ نے سرکے میں سرکہ لے کر اس کو برابر مقدار میں پیس کر اس کا جوس بنانا ہے۔ جوس بنا کر آپ نے دن میں 3 ٹائم اس کو استعمال کریں، اور چند دن تک آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہزاروں روپے لا کر
جس بیماری کا علاج نہ کر سکیں گے تو یہ کم سی چیزیں اور کم لاگت پیسوں سے یہ خریدی ہوئی چیزیں انشاءاللہ آپ کے فالج کو بھی ختم کر دیں گی، اور آپ کے جسم میں جو خون گاڑھا ہوتا ہے یہ بھی پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔